آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو ہماری زندگی کا، ہمارے روزمرہ کے معمولات کا ایک ایسا حصہ بن چکا ہے جس پر ہم شاید ہی کبھی سوال اٹھاتے ہیں۔ ہمارے کلچر میں ان مشروبات کو یعنی ان سافٹ ڈرنکس کو پیش کرنا ایک عام سی بات بن چکی ہے، لیکن اس میٹھی بوتل کے پیچھے دراصل ایک انتہائی کڑوا سچ چھپا ہے۔ آج ہم ان ٹھوس حقائق کو بے نقاب کریں گے جو اکثر ہم سے چھپائے جاتے ہیں، اور سائنسی شواہد کی روشنی میں دیکھیں گے کہ آخر اس بظاہر بے ضرر اور دلکش سی لگنے والی بوتل کے اندر دراصل گھولا کیا گیا ہے۔ ہر دسترخوان پر عزت سے رکھی جانے والی بوتل دراصل قبرستان کا ٹکٹ ہے۔ سنتے ہی تھوڑا جھٹکا لگتا ہے نا، لیکن یہ ایک ایسا جملہ ہے جو ذہن کو سچ میں جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ ہم پیپسی، کوک، سپرائٹ اور سٹنگ جیسے ڈرنکس کو اپنے دسترخوان کی شان سمجھتے ہیں۔ ان کے ارد گرد ایک جھوٹی شان و شوکت کا جال بڑی مہارت سے بنا گیا ہے، لیکن یہ حقیقت اس پورے تصور کو ایک ہی لمحے میں پاش پاش کر دیتی ہے۔ یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا ہم مہمان نوازی کے نام پر دراصل ایک خطرناک اور جان لیوا رجحان کو فروغ تو نہیں دے رہے؟ خیر، ہم کس طرح خود کو دھوکہ دیتے ہیں؟ ایک بڑا مشہور سماجی بہانہ ہے جو ہم سب روزانہ سنتے ہیں اور خود بھی دہراتے ہیں۔ گرمی بہت ہے یار، مہمان آئیں، کولڈ ڈرنک تو بنتی ہے۔ ہم نے لاشعوری طور پر ان ڈرنکس کو موسم کی شدت سے بچنے اور مہمان نوازی کا ایک لازمی حصہ مان لیا ہے۔ یہ ہماری ثقافت میں اس قدر رچ بس گیا ہے کہ ہم اس کی ضرورت پر کبھی سوال ہی نہیں اٹھاتے۔ لیکن آج اس بہانے کے پیچھے چھپی حقیقت کا سائنسی اور منطقی جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ کیا واقعی یہ ڈرنکس ہماری جسمانی ضرورت ہیں، یا پھر یہ محض ایک زہریلی عادت ہے جسے ہم نے اندھا دھند اپنا لیا ہے؟ ہم اکثر اسے پانی کی طرح ایک سادہ سا مایہ سمجھتے ہیں، بلکہ سچ کہوں تو حقیقت واقعی چونکا دینے والی ہے۔ ذرا ان اعداد و شمار پر غور کریں۔ صرف ایک بوتل کا سیدھا سا مطلب ہے چینی کے پورے 10 چمچ، اور اگر کوئی شخص دن میں 3 بوتلیں پی لے تو یہ سیدھا چینی کے 30 چمچ بنتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، کیا ہم میں سے کوئی ہوش و حواس میں ایک دن میں چینی کے 30 چمچ ایسے ہی چبا سکتا ہے؟ بالکل نہیں، لیکن ہم اس مایہ شکل میں یہ ساری کی ساری چینی بنا سوچے سمجھے سیدھا اپنے خون میں شامل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی سب سے پہلا بڑا دھوکہ ہے۔ دراصل ہوتا کیا ہے کہ جب یہ مایہ جسم میں جاتا ہے تو چینی کا ایک بے پناہ سیلاب براہ راست ہمارے خون میں داخل ہوتا ہے۔ اس اچانک آنے والے سیلاب سے نپٹنے کے لیے ہمارا لبلبا یعنی پینکریاز ہنگامی بنیادوں پر اوور ٹائم کام شروع کر دیتا ہے اور خون میں انسولین کی بھاری مقدار خارج کرتا ہے۔ 10 سال تک روزانہ اس مسلسل اور غیر فطری دباؤ کے بعد لبلبا ہار مان لیتا ہے اور مکمل طور پر تھک جاتا ہے، اور اس کا حتمی نتیجہ زندگی بھر کی ذیابیطس یعنی شوگر کی بیماری اور دوائیوں کا ایک ایسا سلسلہ جو موت تک پیچھا نہیں چھوڑتا۔ لیکن ٹھہریے، جسم کی تباہی کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ دوسرے دھوکے کا نام ہے فاسفورک ایسڈ۔ یہ صرف کسی عام سے کیمیکل کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خاموش چور ہے۔ یہ تیزاب ہمارے جسم کے اندر جا کر ہماری ہڈیوں کے اندر سے قیمتی کیلشیم کو کھینچ نکالتا ہے اور اسے پیشاب کے راستے جسم سے باہر پھینک دیتا ہے۔ مطلب ہم بظاہر ایک ٹھنڈا مشروب پی کر گرمی بجھا رہے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت ہم اپنے ہی جسم کے بنیادی ڈھانچے کو اندر سے کھوکھلا کر رہے ہوتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ تباہی مچتی کیسے ہے؟ ہوتا کچھ یوں ہے کہ 20 سال کی عمر میں جب کوئی ان مشروبات کا باقاعدہ استعمال شروع کرتا ہے تو جسم میں بھرپور توانائی ہوتی ہے، اس لیے کوئی خاص فرق معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن صرف 10 سال بعد جب عمر 30 سال تک پہنچتی ہے تو کمر کا شدید درد شروع ہو جاتا ہے، اور 40 سال کی عمر تک گھٹنے مکمل طور پر تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی عام بڑھاپا نہیں ہے، بلکہ یہ اس تیزاب کی وجہ سے ہڈیوں کے گلنے کا وہ تیز ترین عمل ہے جو محض 2 دہائیوں میں ایک مضبوط انسان کو اندر سے کھوکھلا اور لاغر کر دیتا ہے۔ اور اب آتے ہیں تیسرے دھوکے پر۔ ہم اکثر ان بوتلوں کے خوبصورت گہرے رنگوں اور ان کے دلفریب ذائقوں سے بہت متاثر ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ مصنوعی رنگ اور ذائقے کوئی قدرتی نعمت نہیں ہیں۔ یہ دلکش نظر آنے والے کیمیکلز براہ راست ہمارے گردوں کے اندر جا کر پتھری بننے کے عمل کو تیز ترین کر دیتے ہیں۔ یعنی جو چیز آنکھوں کو بھلی لگتی ہے اور زبان کو مزہ دیتی ہے، وہ دراصل اندر جا کر گردوں کے لیے ایک انتہائی تکلیف دہ اور خطرناک صورتحال پیدا کر رہی ہوتی ہے۔ اگر ہم ہسپتالوں سے حاصل کردہ اعداد و شمار دیکھیں تو وہ واقعی چونکا دینے والے ہیں۔ گردے کی بیماریوں میں مبتلا مریضوں میں سے 90% وہ لوگ تھے جو روزانہ کولڈ ڈرنک پینے کے عادی تھے۔ صرف 10% ایسے تھے جو اس کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ یہ اعداد و شمار ان مشروبات اور گردے کی تباہی کے درمیان ایک انتہائی سیدھا اور خوفناک تعلق قائم کرتے ہیں۔ یہ وہ تلخ حقیقت ہے جسے ہم روزمرہ کی زندگی میں سہولیت کے نام پر اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔
ہماری سوسائٹی میں غلط فہمی بہت زیادہ عام ہے کہ بھائی سب پیتے ہیں فوراً تو کچھ نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر مشروب پینے کے فوراً بعد موت واقع نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے یہ مکمل طور پر محفوظ ہے، لیکن در حقیقت یہ سگریٹ کی طرح ایک سست زہر ہے، یعنی سلو پوائزن۔ جس طرح سگریٹ ایک دن میں جان نہیں لیتی بلکہ سالوں میں آہستہ آہستہ جسم کو کھاتی ہے، بالکل اسی طرح یہ مشروبات بھی خاموشی سے اپنا کام کرتے رہتے ہیں اور انسان کو اندر سے بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ اس سب کے پیچھے دراصل ایک انتہائی غیر مساوی اور ظالمانہ معیشت کا کھیل چل رہا ہے۔ یہ کمپنیاں کرکٹ میچوں اور ڈراموں میں اربوں روپے کے اشتہارات چلاتی ہیں تاکہ ہمارے ذہنوں پر قابو پا سکیں، اور یہ سب کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ وہ فی بوتل محض 50 روپے کا منافع کما سکیں۔ لیکن ذرا سوچئے، اس چند روپوں کے منافع کی انسانی قیمت کیا ہے؟ زندگی بھر کی ذیابیطس، ہڈیوں کا بھربھرا پن اور گردے فیل ہو جانا۔ انسان اپنی زندگی بھر کی صحت اور اپنے اہم اعضاء ان کمپنیوں کے 50 روپے کے منافع کی بھیٹ چڑھا دیتا ہے۔ ان تمام خطرات کو تفصیل سے سمجھنے کے بعد اب ہم شفا اور صحت کی طرف اپنا رخ موڑتے ہیں۔ حدیث نبوی کی ایک انتہائی گہری حکمت ہے کہ معدہ سب بیماریوں کا گھر ہے۔ یہ مختصر سا جملہ اپنے اندر ایک مکمل میڈیکل سائنس رکھتا ہے۔ ذرا سوچئے، جو جگہ ہمارے جسم میں بیماریوں کا مرکز بن سکتی ہے، ہم روزانہ اپنے ہی ہاتھوں سے اس حیاتیاتی گھر میں تیزاب اور زہر انڈیل رہے ہیں۔ اگر ہم اس معدے کو زہر کے بجائے صحت بخش چیزیں دیں تو ہم لا تعداد بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو اب اہم سوال یہ ہے کہ عملی طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا قدم آج ہی سے بلکہ ابھی سے اپنے گھر میں اس بوتل کے داخلے پر مکمل پابندی لگا دیں۔ ہمیں اپنی مہمان نوازی کے کلچر کو ایک نئی اور مثبت شکل دینی ہوگی۔ یہ یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ مہمان کی اصل عزت خلوص، محبت اور نیت میں ہوتی ہے، کسی زہریلی بوتل کو پیش کرنے میں ہرگز نہیں۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ جب ہم اس بوتل کو اپنے دسترخوان سے ہٹائیں گے تو اس کا متبادل یعنی آلٹرنیٹو کیا ہوگا؟ پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ ہماری اپنی ثقافت کے بہترین اور صحت مند مشروبات موجود ہیں۔ سادہ پانی، تازہ لسی، طاقت سے بھرپور ستو یا پھر فرحت بخش شکنجبین، یہ وہ روایتی اور خالص مشروبات ہیں جو نہ صرف گرمی کا بہترین توڑ ہیں بلکہ ہمارے جسم کو نقصان پہنچانے کے بجائے اسے بھرپور صحت، توانائی اور تازگی بخشتے ہیں۔ دوسرا اہم قدم ہماری اگلی نسل سے متعلق ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو بچپن سے ہی اس زہر سے دور رکھنا ہوگا۔ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ جو عادتیں بچپن میں پختہ ہو جائیں نا، انہیں زندگی بھر چھوڑنا انتہائی مشکل بلکہ بسا اوقات ناممکن ہوتا ہے۔ اس لت کو پڑنے سے پہلے ہی روکنا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے تاکہ وہ آگے چل کر ایک صحت مند، مضبوط اور بیماریوں سے پاک زندگی گزار سکیں۔ اور تیسرا قدم، جو جتنا سادہ ہے اتنا ہی اثر انگیز بھی ہے، پیاس لگنے پر کیمیکل سے بنے مشروبات کے بجائے اللہ کا نام لے کر سادہ پانی پیا جائے۔ یہ محض ایک عام سا عمل نہیں بلکہ یہ ایک سنت بھی ہے، اور اس میں جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی شفا موجود ہے۔ ایک قدرتی اور صاف چیز کا مقابلہ فیکٹری میں بنے مصنوعی تیزاب سے کسی صورت نہیں کیا جا سکتا۔ سچ تو یہ ہے کہ پانی ہی وہ اصل مشروب ہے جس کی ہمارے جسم کو واقعی میں ضرورت ہوتی ہے۔ چلیے ایک تجربہ کرتے ہیں۔ اگر ہم صرف 1 مہینے کے لیے ان مشروبات کو مکمل طور پر چھوڑ دیں تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ صرف 30 دن کے اندر جسم میں ایک حیرت انگیز تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ وزن میں نمایاں کمی نظر آتی ہے، نیند کا معیار بہت بہتر ہو جاتا ہے، مالی وسائل بچتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہسپتالوں اور ڈاکٹروں کے مسلسل چکر لگانے کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا جسمانی اور معاشی بدلاؤ ہے جو زندگی کو ایک نیا سکون بخشتا ہے۔ تو اب جب کہ ہم اس تجزیے کے اختتام پر پہنچ گئے ہیں، دراصل یہ معلومات ہمارے سامنے ایک انتہائی اہم اور کڑا سوال رکھتی ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم صرف 50 روپے کے کارپوریٹ منافع کی خاطر اپنے ہی جسم میں مسلسل تیزاب ڈالتے رہیں گے، یا ہم آج ہی ایک باشعور انسان کی طرح اپنی صحت کا انتخاب کریں گے؟ فیصلہ پوری طرح ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اس پیغام کو سمجھنا اور آگے پھیلانا بہت ضروری ہے تاکہ ہم گردوں کی بیماریوں اور ذیابیطس جیسی خاموش وباؤں کو وقت پر کنٹرول کر سکیں۔ اچھی صحت کا انتخاب کیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔